تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بعد از حمد و صلوات حضرات محترم، اس سے قبل جو درس قرآن ہوئے ان میں نے اور آپ نے قرآن پاک کی فضیلت، قرآن پاک کا تعارف، مسجد کی فضیلت اور اہمیت، نماز اور استعانت کا مفہوم اور روزہ، زکوٰۃ اور دیگر چند مسائل پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بعد آج پہلے سپارے کی وہ آیہ مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب بتایا ہے، آداب رسالت سمجھائے ہیں، میرے محبوب کی بارگاہ کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے کلام کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ کے دو طریقے ہیں۔ جب عام لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے تو کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اور جب خاص لوگوں سے بات کرنی ہوتی ہے اور کوئی خاص بات کرنی ہوتی ہے تو پھر یا ایھا الناس نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے دو طریقے ہیں، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم یہ سنو کہ یا ایھا الذین آمنوا تو چاہیے کہ تم چوکنے ہو کے بیٹھ جاؤ، چوکس ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اس لیے کہ کیوں چوکنے ہو کے کیوں بیٹھنا ہے، چوکس ہو کے کیوں بیٹھنا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ تم یہ سوچو کہ تم سے بات کون کر رہا ہے اور کون سی خاص بات کر رہا ہے، اس لیے کہا کہ تم چوکس ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اس میں ایک اور بات بھی سماعت فرمائیں کہ دنیا کا ایک اصول ہے کہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے تو ڈاکٹر کا ٹائم لینے کے لیے اس کا ایک پی ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ آپ کس وقت ملیں گے، ملاقات کس وقت ہوگی، ٹھیک ہے، کس طریقے سے جانا ہے۔ اچھا جب وہاں پہ چلے جائیں تو پھر وہ بتاتا ہے کہ اندر جا کر سلام نہیں کرنا یا ماسک پہن کے جانا ہے یا جو بھی طریقہ کار ہے۔ اسی طرح کوئی ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، کوئی بڑا شخص ہے، اس کے دروازے پر کوئی نہ کوئی سیکورٹی گارڈ، بواب، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی چوکیدار موجود ہوتا ہے جو اندر جانے کا وقت بھی بتاتا ہے، انداز بھی بتاتا ہے، طریقہ بھی سمجھاتا ہے اور ٹائم بھی بتاتا ہے۔ لیکن جب یہ بارگاہ رسالت کا مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی بارگاہ کا ادب بتانے کے لیے فرشتوں کا انتخاب نہیں کیا، حالانکہ کر سکتا تھا۔ صحابہ کا آغاز، صحابہ کا جو ہے وہ انتخاب نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر کو کہہ دیتے، فاروق اعظم سمجھا دیتے، حضرت عثمان سمجھا دیتے، مولا علی سمجھا دیتے، لیکن فرمایا نہیں، نہ ملائکہ کو کہا نہ صحابہ کا انتخاب کیا، بلکہ کہا یہ چونکہ مسئلہ میرے محبوب کی ذات کا ہے، محبوب کی ذات کا ادب بھی میں محبوب خدا بتاؤں گا، تو پھر خود بتایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کرنے کا یہ انداز تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار جب کلام کرتے تھے تو سرکار کی گفتگو کا انداز اتنا حسین اور اتنا سلیس ہوتا تھا کہ سننے والا اگر چاہتا کہ سرکار دو عالم کی گفتگو کے الفاظ کو لکھ لے یا گن لے تو کہا سرکار اتنے آرام اور دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے کہ سننے والا بآسانی الفاظ کی تعداد کو بھی گن سکتا تھا کہ سرکار کیا کہہ رہے ہیں اور سرکار نے کتنے الفاظ استعمال کیے۔ اب صحابہ بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوتے، سرکار کوئی نہ کوئی مسئلہ بیان کرتے، صحابہ وہ سمجھتے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا کہ اگر کسی صحابی کو آنے میں تاخیر ہو جاتی یا اسے مسئلہ
سمجھ میں نہ آتا تو وہ ہاتھ بلند کرتا اور کھڑا ہو جاتا اور کہتا راعنا یا رسول اللہ، سرکار رعایت فرمائیں، ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ مسئلہ ہمیں دوبارہ سمجھا دیں۔ اب یہودی جب یہ منظر دیکھتے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ راعنا یا رسول اللہ، تو یہودیوں کی زبان میں اگر اس لفظ کو بڑھا دیا جاتا تو اس کا معنی تھا بکریوں کا چرواہا، یعنی وہ ان کی زبان میں گالی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں راعنا یا رسول اللہ، انہوں نے مذاق بنا رہی اور کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ، یعنی محمد ہماری بکریوں کے چرواہے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر وہ جان بوجھ کے صحابہ اکرام علیہم الرضوان جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تو کہتے ہنس کے راعینا یا رسول اللہ، جب بھی صحابہ گزرتے کہتے راعینا یا رسول اللہ۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کسی یہودی کی زبان سے جب یہ لفظ سنا تو فوراً آپ نے تلوار نکالی، اپنے سینے سے تلوار کو نکالا اور اس کی گردن پہ جا کے رکھ کر کہا کہ دوبارہ بول، تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا آپ ہی نہیں کہتے کہ راعینا یا رسول اللہ، آپ بھی تو کہتی ہے تو ہم نے کہہ دیا، تو اس میں کون سا فرق آ گیا؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم تو یہ رعایت کے لیے کہتے ہیں کہ سرکار ہمیں یہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا، یہ مسئلہ دوبارہ سمجھا دیں، تو تم میرے نبی کو چرواہا کہہ رہے ہو۔ حضرت سعد بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا ہوا ہے، اور پسینہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ جبرائیل امین کوئی رب کا پیغام لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے عرض کی کہ سرکار آج کے بعد یہ ہم جو کہتے ہیں راعینا تو یہودیوں نے اسے گالی بنا لیا، مذاق بنا لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے مسئلہ ہی حل کر دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے محبوب میرے ان بندوں کو، اپنے ان غلاموں کو بتا دیں، اس کے بعد لا تقولوا راعینا، اس کے بعد راعینا نہیں کہنا، اس لیے کہ سعد کے دل میں تکلیف پہنچی ہے، اس لیے کہ یہ ظالم میرے محبوب کو راعینا کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ ظالم میرے محبوب کو گالی دیتے ہیں، اے محبوب اپنے غلاموں کو کہہ دیں اس کے بعد آپ کی مجلس میں کھڑے ہو کر راعینا کا لفظ نہیں کہنا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کہا یا رسول اللہ اگر راعینا ہی نہیں کہیں گے تو ہم آپ سے مسئلہ طلب کرنے کے لیے سوال کیسے کریں گے؟ تو نبی پاک نے جواب دیا غلاموں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر رب نے راعینا کے لفظ کہنے سے منع کر دیا تو اب رب نے لفظ بھی وہ دیا ہے کہ جو قیامت تک مومن کی زبان پر آئے گا، منافق کی زبان پر نہیں آئے گا۔ یا رسول اللہ لفظ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، راعینا نہیں کہنا، کہنا کیا وقولوا انظرنا، جب بھی مسئلہ طلب کرنا ہے کہنا ہے سرکار ہم پہ نظر کرم فرما دیں، سرکار ہم پہ نگاہ عنایت فرما دیں، سرکار ہمارے اوپر نظر کرم فرما دیں۔ جو ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے حالات پہ نظر فرمائیں، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب ہماری باتوں کو سن لیں۔ اننی فی بحر غم مغرق، ہم تو پریشانیوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، خذ یدی، ہمارے ہاتھ کو پکڑیں، ساحل لنا اشکالنا، ہمیں مشکلات سے نکال کے آسانیوں کے ساحل پر جا کر لے جائیں۔ تو یہ فرمایا وقول انظرنا، فرمایا کہ اس کے بعد راعینا نہیں کہنے بلکہ انظرنا کہنا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد نابینا تھے اور حضرت ابو قحافہ اور بزرگی کی عمر میں تھے، اور نابینا حالت میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی ہلکی بات کر دی تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے والد کو تھپڑ مارا، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ سکتن شدیدتن، اتنا شدید قسم کا تھپڑ مارا کہ حضرت ابو قحافہ زمین پر گر پڑے۔ اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں شکایت لگی حضرت صدیق اکبر کی کہ سرکار آپ تو کہتے ہیں والدین کا ادب کرنا ہے، اور ابو بکر نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا اتنا شدید کہ وہ زمین پر جا کے لگ پڑے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر ایسا ہی ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ، کا لا تعود،
اس کے بعد کبھی اپنے باپ کو تھپڑ نہیں مارنا۔ تو صدیق اکبر نے یہ تو نہیں کہا کہ سرکار ٹھیک ہے آئندہ کے بعد نہیں ماروں گا، بلکہ کہا سرکار والذی بعثک بالحق کی نبیہ لو کان السیف قریبا منی لقتلت۔ سرکار آپ کہتے ہیں تھپڑ نہیں مارنا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے بارے میں ہلکی بات کی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم جس نے آپ کو نبوت کا درجہ عطا کیا، لو کان السیف قریبا منی، اگر میرے پاس تلوار ہوتی میں تو اپنے باپ کی گردن اتار دیتا۔ محمد ہے عالم متاع ایمان سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا۔ صدیق اکبر نے کہا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔